اگر تمہیں نماز سے سکون نہیں ملتا تو تم سکون سے نماز پڑھا کرو۔ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ سجدے کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے محبت کا اشارہ ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور اس آگ کو بجھا ڈالو جسے تم نے خود جلا رکھا ہے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں، مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہی ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ کو تمام اعمال میں زیادہ محبوب ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی تو اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے غمگین ہوتے تو آپ نماز پڑھنے لگتے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان
کوئی واہیات گفتگو نہ کرے تو یہ 12 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر ہی رہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی، اور وہ نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہا، اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعوں کی نمازیں بلا عذر چھوڑتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور انہیں قبریں مت بنا ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ مسلمان اور نماز میں سستی، یہ 2 باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔